حضرت عطا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سفیان سے، اور وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی کسی ایسے امر کی، اسلام کے کسی ایسے پہلو کی خبر دیجئے، ایک پہلو بتا دیجئے اسلام کا۔ میں ایک ہی بات کی تعلیم چاہتا ہوں، سادہ سا ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے تلقین فرما دیں تو پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں اس بابت۔ وہی ایک جواب، ایک ہی تعلیم، ایک ہی نکتہ میری پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی اور وافی ہو جائے۔ ایسی تعلیم فرما دیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ حدیث فرمایا کہ یوں کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان لانا تیرے دل کا ذکر بن جائے اور تیری زبان کا کلام بن جائے۔ ایمان لانے کا جو پورا معنی ہے اور مفہوم ہے اور اس کا جو تصور ہے، اس کو مستحضر کر اپنے دل میں، دل و دماغ میں، کہ اللہ پر ایمان لانا تیرے قلب اور باطن کا حال بن جائے۔ ثم استقم، تو پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ جب ایمان کو اپنے قلب و باطن کا حال بنا لے اور اس طرح ایمان کی تو تجدید کر لے کہ وہ تیرے قلب اور باطن کی حالت بن جائے، تیرے قلب میں متمکن ہو جائے ایمان، ثم استقم، اس کے تحت طاعات کا اور احکام الہی کی مخالفت کے سارے دروازے بند کر دے اور اللہ کی طاعت اور عبادت اس ایمان کے تابع اپنے اوپر لازم کر، اور پھر کوئی بھی حال تیرے ایمان کے حال کو متغیر نہ کر سکے۔ کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مصائب و آلام ہو، جتنے بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ تیرے ایمان کے حال میں تغیر پیدا نہ کر سکیں۔ یہ ہے استقامت۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرما دیں تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیں کہ پھر میں کسی چیز سے ڈروں بھی؟ میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا اور اس کو میں قلب و باطن کا حال بھی بنا لوں اور اس پر استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ قائم بھی ہو جاؤں، تو کیا اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں کسی چیز سے ڈروں؟ یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام کا جواب سن لے، فرماتے ہیں فاؤ کی ضرورت نہیں، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان سے پھر ڈرنا، یعنی زبان پر سکوت رکھنا، زبان کو خاموشی کا عادی بنانا اور زبان کو زیادہ کلام کرنے کی عادت نہ ڈالنا، اس سے ڈرتے رہنا کہ زبان جتنا بولے گی اتنے گناہ سرزد ہوں گے، جتنا بولے گی اتنا مواخذہ ہوگا، زبان سے جتنا کلام صادر ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فاؤما، اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس ایک اس زبان سے ڈرنا، حسب ضرورت اس کا استعمال کرنا اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو خاموش رکھنا۔